تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مامور بھی کا بیان چل رہا تھا کہ مامور بھی کو ادا کرنا۔ مامور بھی کی دو قسمیں بیان کی گئیں، ایک تو یہ تھا مطلق عن الوقت، دوسرا تھا مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کے تعلق سے ساری تفصیلات آپ کے سامنے پیچھے سبق میں بیان کر دی گئی۔ آج کے جو سبق میں بیان کیا جائے گا مقید بالوقت کے بارے میں۔ مقید بالوقت یعنی جو وقت اس کے ساتھ مقید ہے۔ اب اس کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک بنتی ہے ظرف، ایک بنتی ہے معیار۔ ظرف بنتی ہے اور معیار، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک کا نام جو ہے موسع اور ایک کا نام ہو مضیق۔ صحیح ہے نہیں؟ موسع اور مضیق، یعنی ہم جو اتنا آسان یاد رکھ لیں، ایک کا نام ظرف اور دوسرے کا نام معیار۔ اب جو ظرف ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ظرف یعنی مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد، مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ دوسرے اور چیزیں بھی ادا کر سکیں۔ سمجھے؟ یعنی مامور بھی کو بالفعل گھیرنا شرط نہیں ہے، مامور بھی کے ذریعے کھلے وقت کو گھیرنے کی شرط اس میں نہیں ہے۔ مثلا نماز ظہر ہے، ظہر کو اگر کوئی سنت طریقے بھی کتنے بھی سنت اور آجا پڑے رکوع سجود کے ساتھ اچھی طریقے سے، پھر بھی اس کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت بچتا ہے کہ دوسرے سنن نوافل وغیرہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کو کہیں گے یہ کیا ہے؟ وقت یہ ظرف ہوا ہے اس کے لیے مامور بھی کے لیے، کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت بچا رہے کہ دوسری چیزیں بھی ادا کر سکیں۔ اور دوسری بنتی ہے معیار، جس کو ہم بولتے ہیں مضیق، یعنی مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد اتنا وقت نہ بچے کہ کوئی دوسرا اور مامور بھی ادا کیا جا سکے۔ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد کوئی اتنا وقت نہ بچے کہ وہ دوسرا مامور بھی ادا کیا جا سکے، جیسے کہ روزہ۔ روزہ یہ ہے کہ اس کا حکم دیا گیا کہ طلوع صبح صادق سے لے کر کے شام تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب یہ اس کا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر کوئی دوسرا جو ہے مامور بھی روزہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا وقت نہیں بچتا ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد کہ اس کو دوسرے کو ادا کر سکیں۔ روزے کو ایک دن میں ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، اس کو کہیں گے کیا بولیں گے؟ معیار۔ جو مامور بھی کو کیا ہے ادا کرنے میں پورا وقت کل وقت گھر جائے۔ اور رہا حج، ایک اعتبار سے یہ من جہت ایک من وجہ کیا ہے؟ معیار ہے، اور ایک اعتبار سے روز کیا یہ ظرف ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ایک سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے معیار ہو گیا۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ جو ہے صرف کیا ہو جاتا ہے؟ 4-5 دن میں ہی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ہے، لیکن 4-5 دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے، باقی وقت بچا رہتا ہے، تو اس اعتبار سے ظرف ہو گیا۔ صحیح ہے نہیں؟ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ظرف ہو مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، تو وہاں پر کیا کیا حکم ہوتا ہے کہ اب ایسی صورت میں ایک اس وقت میں جو مامور بھی کے لیے ظرف ہو، اس وقت میں کوئی فعل کو بجا لانا ایک دوسرے فعل کے بجا لانے کے منافی نہیں۔ مثلا ظہر کے وقت میں اگر کوئی چاہے کہ اپنی ساری قضا نماز ظہر کی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو ہے دوسرا وقت ہے اس کے لیے ہے اور چیز بچا ہوا ہے۔
اگر حد تو یہ کہ اگر اس نے پورا وقت دوسری قضا نمازوں میں گھیر لیا اور یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل گیا، ظہر کی ادا نہیں پڑھی، تب بھی اس کی وہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اگرچہ یہ ادا نہ پڑھنے کا گناہ اس پر ہوگا، اگرچہ ادا جو نہیں پڑھی اس نے اس کا اس پر گناہ ہوگا۔ سمجھایا نہیں؟ اب یہاں پر ترجمہ دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُوَقَّتُ فَنَوْعَانِ را موقت تو اس کی دو قسمیں ہیں، نوعٌ یکون الوقت ظرفاً للفعل، ایک قسم وہ ہے کہ جو فعل کے لیے ظرف ہو، ایک یہ کہ فعل کے لیے ظرف ہو، یعنی معمور بھی، فعل سے مراد معمور بھی کو ادا کرنے کے لیے، فعل معمور بھی کو ادا کرنے کے لیے جو ظرف ہو، لا معیاراً، معیار نہ ہو، حتی لا یشترط استیعاب کل الوقت بالفعل کالصلاۃ، یہاں تک کہ کل وقت کو گھیرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی بالفعل، فعل معمور بھی کے ذریعے، یہاں تک کہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ معمور بھی کے ذریعے سے کل وقت کو گھیرنے کی شرط، سمجھ میں آیا نہیں؟ اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی کہ فعل معمور بھی، جیسے ظہر کی نماز کے ادا کرنا ہے تو اس میں پورے وقت کو گھیرنے کی شرط نہیں ہے اس میں، تو یہاں شرط نہیں لگائی جائے گی کہ کل وقت کو معمور بھی سے گھیرنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، جیسے کہ صلاۃ، جیسے کہ نماز فرض۔ اب کیا ہو، یہ ہوا ظرف، اس کا حکم کیا ہے؟ وَمِنْ حُكْمِ هَذَا النَّوْعِ، اور اس نوع کا حکم اور اس کے تمام احکام کا حکم، اس کی نوع کا حکم یہ ہے ان وجوب الفعل فیہ لا ینافی وجوب فعل آخر فی، کہ اس میں اس وقت میں فعل معمور بھی کا واجب ہونا، اس وقت میں فعل معمور بھی کا واجب ہونا لا ینافی، ایک دوسرے فعل معمور بھی کے وجوب کے منافی نہیں ہے۔ وہی جو میں نے کہا کہ اس وقت میں فعل معمور بھی کا واجب ہونا دوسرے فعل معمور بھی کے منافی نہیں۔ اس نے مثلا نظر مان لی کہ میں آج ظہر کے وقت میں 20 رکعت پڑھوں گا، اب وہ 20 رکعت پڑھ رہا ہے، اب یہ کیا ہے، کر سکتا ہے، وہ صحیح ہے نہیں، کر سکتا ہے، اتنا لمبا کر دیا اس نے، تو اس وقت میں جو ہے فعل کا واجب ہونا یہ دوسرے فعل کے وجوب کے منافی، کیوں منافی نہیں ہے؟ لامکان وقوع فی الباقی الفاضل، کیونکہ باقیہ بچے ہوئے جو وقت میں دوسرے واقع ہونا ممکن ہے، جو وقت بچ جائے اس کا ظہر کا، اس میں دوسرے وقت میں کیا ہے، بچے ہوئے وقت میں دوسرے اور نمازوں ادا کرنا صحیح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے فعل کے وجوب کے منافی نہیں ہے اس میں، ومن کون سا ہو، من جنسی، اسی کے جنس کا، جیسے نماز ہے، حتی لو نظر ان یصلی قضا و قضا رکعتان فی وقت الظہر، یہاں تک کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ ظہر کے وقت میں اتنی رکعتیں پڑھے گا، اب کتنی بھی رکعتیں ہوں، 20 25 50، یہاں تک کہ کسی نے نظر مانی قضا و قضا رکعتان، اتنی رکعتوں کی نماز کیا ہے پڑھنے کی نظر مانی فی وقت ظہر کے وقت میں لازمہ ہوں، تو اس پر کیا ہو جائیں گی، لازم ہو جائیں گی، اور اس پر اب ضروری ہوگا اس کو کرنا۔ اب کیا کرے گا، وہ اس نے ادا کرنے لگا۔ ومن حکمی، اور اس کا حکم یہ کہ ان وجوب الصلاۃ فی لا ینافی صحۃ صلاۃ اخری فی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں یعنی وہ معمور بھی جس کے لیے وہ معمور ہی وقت جس میں کیا ہو، ظرف ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اس وقت میں نماز کا واجب ہونا لا ینافی صحۃ صلاۃ اخری فی، اس میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی، اس میں نماز کے منافی نہیں ہے، تو اس میں نماز کا واجب ہونا اس میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے۔ حتی لو شغل جمیع وقت الظہر لغیر الظہر، یہاں تک کہ اگر کسی نے مشغول کر لیا ظہر کے وقت کو، پورے تمام ظہر کے وقت کو، لغیر الظہر، ظہر کے علاوہ کے لیے کوئی اور قضا تھی اس کے پاس، ظہر تھی، عصر تھی، بہت ساری قضا تھی، وہ اکٹھا پڑھ لیتا ہوں، اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور ظہر کی جو اصل ادا تھی وہ چلی گئی، تو اس کا یہ کرنا کیا ہوگا، جائز ہوگا، اگرچہ ادا کر چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافی نہیں سننا۔ اس میں ایک نماز کا واجب ہونا، اگر دوسری نماز کو کوئی پڑھنا چاہے تو وہ صحیح ہے، منافی نہیں، تو ترجمہ لگایا شان پہ۔
منافی نہیں، روکنے والا نہیں، اس میں دوسری نماز کے صحیح ہونے کو روکنے والا نہیں ہے. نہیں سمجھا اب بھی؟ یہ ظہر کی نماز پڑھنا بھی جا کے آپ کو 4 رکعت، اب اسی میں جا کر آپ 15 رکعت اور پڑھ لیں دوسری، یہ نہ پڑھیں دوسری اور پڑھنے لگیں، آپ کی وہ نماز کے منافی نہیں ہے یہ اعلیٰ. یہ اگر نہ پڑھیں دوسری پڑھیں گے تو وہ نماز ہو جائے گی. یہاں تک کہ اس میں جو ہے نماز کا واجب ہونا اس میں دوسری نماز کو ادا کرنے کے منافی نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی نے مشغول کر دیا پورے تمام ظہر کے وقت کو لغیر ظہر، ظہر کے علاوہ کے لیے، اب ظہر کے علاوہ چاہے وہ نوافل ہوں، سنت ہوں، فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا پھر یہی ظہر ہو قضا ہو، تو یہاں تک کہ اگر کسی نے مشغول کر دیا تمام ظہر کے وقت کو غیر ظہر کے لیے یجوز ہو تو یہ جائز ہے. وَإِنْ أَثِمَ بِتَرْكِ ظہر، آگے لکھا ہے نا، اگرچہ وہ ظہر کو ترک کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ گناہگار ہو. وَحُكْمُ أَنَّهُ لَا يُتَعَدَّى بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ. اب یہ آپ کا جواب آ جائے گا، رمضان والا بھی اسی میں آ جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کسی کا مزاحم موجود ہو، بہت ساری بھیڑ جمع ہے وہاں پر، تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو نیت کریں، نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر خالی صرف نفس فعل ادا کرنے سے جو ہے وہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا. کیسے؟ ظہر کے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کرتے نہیں کرتے، کیونکہ اس کا دوسرا ایک بھیڑ والا اور جمع موجود ہے وہاں پر، اور بہت سارے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نظر کا کر سکتے ہیں، نیت کفارے کا کر سکتے ہیں، کسی بھی نظر کر سکتے ہیں. جب ایسے بہت سارے مامور بھی جمع ہیں وہاں پر تو آپ کو نیت کرنا ضروری ہوتا ہے تعین کرنے کے لیے. نفس فعل کو ادا کرنے سے وہ کیا ہوگا؟ متعین نہیں ہوگا. نیت کرنا ضروری ہوگا، مامور بھی کو ادا کرنے سے وہ کافی نہیں ہوگا. اب جو آ گیا رمضان کا روزہ، رمضان کا روزہ یہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بجا لانا چاہے دوسرا روزہ تو دوسرا روزہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کی طرف سے ایسا مقرر ہے کہ اگر کوئی انسان چاہے دوسرا روزہ رکھنا تو وہ نہیں ہو سکتا. اس میں صرف کیا ہے؟ صرف مطلق روزے کی نیت کافی ہے. میں روزے کی نیت کرتا ہوں کافی، یہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، وہ رمضان کا ہی ہوگا، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. تو جہاں دوسرے ایک ساتھ کئی جمع ہوں، کئی ادا ہو سکتے ہوں، تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہو. تو یہاں جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، عصر کی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ساتھ ساتھ ادا کرنے کے ساتھ آپ کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی ہونا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے اور بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ وہ ادا کر رہے ہوں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وَحُكْمُهُ، اور اس کا حکم یہ ہے أَنَّهُ لَا يُتَعَدَّى الْمَأْمُورُ بِهِ، کہ مامور بھی ادا نہیں کیا جا سکتا إِلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، مگر نیت معینہ کے ساتھ. معین نیت کر لے کہ یہ نماز ہے. لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا فِي الْوَقْتِ، اس لیے کہ جب اس کا غیر جو ہے وقت کے اندر مشروع ہے، بھائی دوسرے بھی تو نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب اس کا غیر وقت کے اندر مشروع ہے، لا يتعین ہوا بالفعل، تو اب یہ جو مامور بھی جو ہے یہ بالفعل مامور بھی کو ادا کرنے سے متعین نہیں ہوگا، بدون نیت، بغیر نیت کے. صحیح ہے نہیں؟ لا يتعین ہوا بالفعل، یعنی یہ فعل مامور بھی صرف ادا کرنے سے متعین نہیں ہوگا بغیر نیت کے. آپ ادا کر لیے جا کے، اب پوچھا پتہ ہی نہیں ہے کون سی نیت. اتنی نیت تو کافی ہونا چاہیے انسان کو کہ بتا سکے فوراً کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. اگر اتنی بھی نیت نہیں ہے، مغرب کی تھی شاید، تو ایسی نماز بھی نہیں ہوگی. تو لما کانا مشروعا، جب اس کا غیر مشروع وقت میں لا یتعین ہوا بالفعل، تو فعل مامور بھی بغیر نیت کے متعین. اس کا بین و سطور دیکھتے چلا کریں، اچھا ہوتا ہے. بدون نیت، بغیر نیت کے متعین. وَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت تنگ ہو جائے، بالکل جو ہے 5 منٹ بچے ہیں قائم ہے ظہر کا وقت ختم ہونے میں، حد تو یہ کہ یہاں پر بھی ضروری ہے کہ آپ کو نیت کرنا. کیوں؟ یہاں تک باقی ہے وہ کون؟ دوسرا والا باقی ہے، یا 5 منٹ میں بھی دوسرا والا ادا کیا جا سکتا ہے. تو یہ نہیں کہ 5 منٹ بچے ہیں اب تو یہی ہوگی، نہیں، کیسے دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے لاسٹ وقت میں بھی کیا ہے؟ اس کے لیے نیت ضروری ہے. وَإِن ضَاقَ الْوَقْتُ، اگرچہ وقت تنگ ہو، لِأَنَّ اعتبار نیتی بے اعتبار المزاحم، اس لیے کہ نیت کا اعتبار مزاحم کے اعتبار سے ہوتا ہے. مزاحم اصل آتا ہے بھیڑ، بھیڑ ہے، بہت ساری بھیڑ ہے.
اس لیے کہ نیت کا اعتبار کیسے ہوتا ہے؟ مزاحم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وقت بقیت المزاحمۃ عند ضیق الوقت، اور مزاحم جو ہے یہ وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی باقی ہے۔ مزاحم جو ہے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی باقی ہے، اس لیے نیت کرنا کیا ہوگا؟ یہ ہوئی کون سی؟ جب مامور بھی کو ادا کرنے کے لیے کیا ہو؟ وقت کیا ہو؟ ظرف ہو۔ تو یہ ساری صورتیں تھیں کہ وہاں کیا ہے؟ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی ضروری ہوگی۔ وَالنَّوْعُ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْوَقْتُ مِعْيَارًا لَهُ، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں جو ہے وقت جو ہو معیار لہو، اس مامور بھی کے لیے معیار ہو۔ دوسری قسم وہ ہے جس میں وقت مامور بھی کے لیے کوئی حکم دیا گیا، مامور بھی سمجھ رہے ہیں، جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کے لیے کیا ہو؟ وقت کیا ہو؟ معیار ہے۔ اب معیار کا مطلب کیا بتائے تھے؟ کہ ادا کرنے کے بعد بالکل بھی وقت نہ بچتا ہو۔ اور دوسری قسم ہے کہ وقت جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے معیار ہو۔ وذالک مثل الصوم، اور وہ جیسے کہ روزہ۔ فإنہ یقتدر بالوقت، تو یہ کیا ہوگا؟ وقت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، یہ وقت کے ساتھ۔ وہو الیوم، اور وہ پورا ایک دن ہے، وقت پورا کیا ہے؟ اب یہ اچھا، رمضان کے علاوہ دوسرے اگر اور روزے رکھنا چاہیں، رمضان کے علاوہ میں روزے رکھنا چاہیں، اب وہاں پر نیت کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح حکم آ جائے گا کہ اگرچہ دن میں ایک ہی مرتبہ ایک ہی روزہ ادا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی، لیکن نیت کرنا کیوں ضروری ہوگی؟ وہاں پر آپ مزاحم پائے گئے، بہت سارے مزاحم پائے گئے، کفارے کا بھی روزہ ہو سکتا ہے، نظر کا بھی ہو سکتا ہے، کیا ہے، نفل کا بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ہیں۔ رمضان کے علاوہ میں دوسرے مزاحم موجود ہیں، اس لیے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ نفس سے رک جانا، کھانے پینے جمع سے رک گیا، روزہ ہو گیا، کون سا روزہ ہوا؟ وہاں نیت ضروری ہوگی۔ لیکن رمضان میں صرف اتنا ہی کہ اس میں روزے کی نیت کرتا ہوں کافی ہوگا، کیوں؟ یہاں ہے ہی نہیں کوئی، اکیلا ہے، بس دوسرے لے کے بھی آؤ نہیں ہو سکتے۔ ہاں آگے اختلاف آئے گا صحیح اور مقیم کے بارے میں، بیمار اور مسافر کے بارے میں۔ شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ جو ہیں رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اگر وہ دوسرا روزہ رکھنا چاہیں تو ان کی طرف سے ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ روزے کی نیت کرنے سے دوسرے کسی واجب کی نیت کر لیں تو اس وقت جو نیت کریں گے وہی ادا ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ جو نیت کریں گے وہی ادا ہوگا، چاہے وہ ان کا سفر طاعت کا ہو، چاہے ان کا سفر معصیت کا ہو، چاہے وہ سفر کر رہے ہوں کسی اجتماع کے لیے، چاہے وہ سفر کر رہے ہوں کسی گناہ کے کام کے لیے، لیکن کیا ہے، اگر وہ جو سا بھی روزہ رکھیں گے وہ روزہ ادا ہو جائے، کیونکہ شریعت نے ان کو مطلق اجازت دی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سفر شرعی ہو یا سفر، صحیح ہے نہیں؟ اب دیکھیں وذالک مثل اللہ صوم، اور وجہ سے کہ روزہ فإنہ یقتدر بالوقت، اس لیے کہ یہ وقت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، وہو الیوم، اور وہ اچھا امام شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک روزہ نہ رکھنے کی اجازت جو ہے نا وہ سفر طاعت میں ہے۔ اطاعت والا اگر کوئی سفر ہے، نیک کام کے لیے جا رہا ہے، تب تو وہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، کس کو؟ بیمار کو اور مسافر کو۔ لیکن اگر معصیت کا سفر ہے تو ان کے نزدیک اجازت نہیں ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک روزے کی مطلق نیت کافی نہیں ہے، بلکہ تعین ضروری ہے، وہاں پر کیا ہوگی؟ تعین ضروری ہوگی۔ اب چلیں یہاں پر فرماتے ہیں وَهُوَ الْيَوْمُ وَمِنْ حُكْمِهِ أَنَّ الشَّرَائِعَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ وَقْتًا، اور اس کا حکم یہ کہ جب شریعت نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، جب شریعت نے اس مامور بھی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس کا غیر جو ہے واجب نہیں ہوگا، اس کا غیر ادا نہیں ہو سکتا اس وقت کے اندر، اس کا غیر جو ہے اس وقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ ولا یجوز اداء غیرہ فی، اور اس کے غیر کا ادا کرنا اس میں جائز نہیں ہوگا۔ لتعین رمضان شرعاً، کیونکہ شریعت نے رمضان کو متعین کر، اچھا جو چیز شریعت نے متعین کر دی ہے، شریعت نے رمضان کا روزہ متعین کر دیا کہ رمضان کا ہوگا، تو وہاں مطلق نیت کافی ہوگی۔ اور جو انسان بندہ خود سے نیت کرے، کوئی مان لے، تو وہاں پر اب نیت تعین کرنا ضروری ہوگی کہ یہاں پر کون سا روزہ رکھنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا حکم ہے جو شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیا، اور شریعت نے رمضان کے لیے روزے کا وقت مقرر کر دیا ہے، لا یجب غیرہ
تو اس کا غیر دوسرا روزہ اس وقت میں ادا نہیں ہو سکتا. ولا یجوز اداء غیر فی، اور اس رمضان میں کیوں لتعین رمضان شرعن، رمضان کے متعین ہونے کی وجہ سے شریعت کے طور پر، تو اس کا غیر جو ہے ادا یہاں کرنا جائز نہیں ہے. حتیٰ ان صحیح المقیم، یہاں تک کہ کوئی ایک صحت مند ہے اور مقیم ہے، لو اوقع امساکہ فی رمضانی ان واجب آخر، یہاں تک کر کہ اگر کوئی صحیح ہے اور مقیم ہے، اگر اس نے اپنے امساک کو واجب کر لیا. امساک کس کو کہتے ہیں؟ کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے. کہہ رہے ہیں اگر کسی نے اپنے امساک کو واقع کر لیا رمضان میں ان واجب آخر، ایک دوسرے واجب کی طرف سے، یقع ان رمضان لا ما نوا، تو رمضان کا واقع ہوگا نہ کہ اس کا جو اس نے نیت کی ہے. کیا ہے؟ رمضان کا یہ صحیح اور مسافر کی مقیم کی قید اسی نے لگائی کہ صحیح اور مقیم اگر اس نے واقع کر لیا اپنے رکنے کو رمضان میں ایک دوسرے واجب کی طرف سے، تو رمضان کا واقع ہوگا نہ کہ اس کا جو اس نے. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہاں اس کا مزاحم ہے ہی نہیں موجود. شریعت نے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے کہ آپ لاکھ کوشش کریں نہیں ہو سکتا. تو جب مزاحم ہے ہی نہیں تو نیت کی وہ ہے ہی نہیں. صرف کیا مطلق نیت کافی ہوگی کہ میں روزہ رکھتا ہوں بس. ہاں کر لے رمضان کی نیت تو بہتر ہے، لیکن وہ دوسرا واقع ہو نہیں سکتا. مسافر جو ہے اگر مقیم مسافر ہے، بیمار ہے، ان کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ نہ رکھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ افطار کر سکتے ہیں. لہذا اگر وہ رمضان کے علاوہ کا رکھنا چاہیں تو ان کا ہو جائے گا. وہ صحیح ہے نہیں؟ ہاں اگر مسافر و مریض رمضان شریف میں بجائے اس موجودہ رمضان کے روزے کی نیت کے دوسرے واجب کی نیت کریں جو پہلے سے ان کے واجب چلے آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوں گے؟ جس واجب کی نیت کریں گے وہی ادا ہو جائے گا. نیت بھی کرنا ضروری ہو جائے گا. ہاں اب نیت کرنا ضروری ہو جائے گا نا امام اعظم کا. اور چاہے وہ سفر طاعت ہو چاہے وہ سفر معصیت. امام شافعی کے نزدیک امام اعظم یہ تو مطلق حکم ہے. رمضان میں اگر صحیح مقیم کر رہا ہے تو اس کا وہ رمضان کا ہی واقع ہوگا. لیکن اگر بیمار ہے، مسافر ہے، تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے. کس نے؟ بدن کی وجہ سے اجازت دی ہے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ آسانی چاہتا ہے. تو اب ان کو بدن کی مصلحت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ رمضان میں یہ افطار کر سکتے ہیں. لہذا انہوں نے اب اگر دوسرا رکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نیت کرنا پڑے گی. تو کہہ رہے ہیں اگر کیوں مطلق رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. ایسے تو انسان رکتا ہے، کھائی سے بھی بہت ساری چیزوں سے رکتا ہے، لیکن نیت کا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی نے اپنے رکنے کو واقع کر لیا رمضان میں دوسرے واجب کی طرف سے، تو واقع ہوگا رمضان کا ہی رکنا لا اما نوا، نہ کہ اس نے جس کی اس کی نیت کی. وَإِذَا اِنْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، اور جب وقت کے اندر مزاحم دفع ہو جائے، سقط اشتراط التعین، تو تعین کی جو شرط ہے وہ ساقط ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ دیکھیں مزاحم دفع ہو گیا، رمضان میں مزاحم ہے ہی نہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مطلق نیت کافی ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں. اور جب مزاحم دفع ہو جائے، مزاحم ختم ہو جائے وقت کے اندر، سقط اشتراط التعین، تو تعین کی جو ہے شرط کیا ہو جائے گی؟ کون سی تعین؟ کہ کفارے کا ہے کہ نفل کا ہے یا کائے کا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا ہی نہیں. کہ یہ بین صدور میں دیا وہو صوم غیر رمضان بأنہ لا یجوز، کہ رمضان کے علاوہ کو روزہ یہاں پر جائز. ہاں رمضان کے علاوہ نکل جائیں، اب رمضان کے علاوہ اگر کہیں رکھتا ہے تو وہاں پر اب تعین کرنا ضروری ہوگی کہ محرم کا ہے کہ سفر کا ہے کہ کس کا ہے، شعبان کے ہیں یا جو ہیں شوال کے 6 روزے کون سے ہیں، الگ الگ طور پہ ہر تو کفارے کا ہے، نظر کا ہے. تو وہاں پر جو ہے بہت سارے مزاحم ہیں، ایک بھیڑ جمع ہے، وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے. اب وہاں ضروری ہوگی کہ نیت کرے. چلیں ہو گیا. ایک منٹ رک جائیں، یہ ابھی پورا ہوا نہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ شرط لگانا کس لیے ہے؟ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ، مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جہاں ہے ہی نہیں مزاحم تو وہاں شرط بھی لگانا
ضرور نہیں ہو ولا یسقط اصل النیت، اور اصل نیت ساقط کیوں؟ امساک تو ایسا بہت سارا پایا جاتا ہے، کوئی انسان ایسے رک گیا تو اس کو اصل امساک سے تھوڑی ہوگا، اصل نیت کافی اس کی ساقط نہیں ہوگی، ہاں میں روزہ رکھتا ہوں تو اصل نیت ساقط نہیں ہوگی، لأن الامساک لا یصیر صوما الا بالنیت، اس لیے کہ امساک جو ہے وہ روزہ نہیں کہلاتا ہے مگر نیت سے، اس لیے کہ امساک جو ہے وہ روزہ نہیں کہلاتا ہے مگر نیت سے۔ فإن الصوم شرعا هو الامساک عن الاکل والشرب، اس لیے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے شریعت میں؟ وہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، نہارن مع نیت، دن کے اندر نیت کے ساتھ، بس ہو گیا۔ تو وَإِن لأن الصوم شرعا هو الامساک، اس لیے کہ امساک روزہ جو ہے شریعت میں وہ کھانے پینے اور جماع سے دن کے اندر نیت کے ساتھ رکنے کا نام ہے، صرف مطلق جو ہے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ مزاحم والا جہاں پر ہوگا تو وہاں نیت ضروری ہوگی، جہاں مزاحم نہ ہوگا تو مطلق اصل نیت کافی ہوگی، اور جہاں وقت ظرف ہو تو وہاں پر کیا ہے دوسرے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہاں تک کہ پورے وقت کو بھی انسان گھیر لے تب بھی جو ہے لاسٹ وقت میں اس کے لیے نیت کافی، نیت کرنا ضروری ہوگا کیونکہ مزاحم اس کے موجود تھے۔ چلے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔